هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت 84 سے 95 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی نعمتیں میں نے دی ہیں ان کو، یہ جو مشرکین عرب ہیں خاص طور پر، ان سب کو معلوم ہے کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے انجان بنے ہوئے ہیں اور ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اور پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ بات پہنچا دیں اور حق کو واضح کر دیں۔ جب حق واضح ہو جائے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبر آتے ہیں کسی قوم کی طرف تو وہ حق کو اس قدر واضح کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں رہتا کہ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو اب اسی بات کو آخرت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی وہ امت جس کی طرف پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے اور پیغمبر یہاں آ کر حق کی گواہی دیتے ہیں، وہ حق کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تو پھر انہی پیغمبروں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ یعنی پوچھا جائے گا پیغمبروں سے کہ آپ لوگوں نے حق پہنچا دیا تھا، تو وہ تو کہیں گے جی ہم نے پہنچا دیا تھا۔ تو اب جنہوں نے مانا نہیں ہوگا اس حق کو تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا اس دنیا میں، ولا هم یستعتبون، نہ ان سے فرمائش ہوگی کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں۔ یعنی اس دنیا میں تقاضا کیا ہے کہ وہ حق کا اعتراف کریں، حق بات مانیں۔ حق بات کیا ہے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، معبود، رب وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا اعتراف کریں، اقرار کریں اور اسی کی بندگی کریں، اسی کو راضی کریں، یہ ہے یہاں تقاضا۔ تو پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو پیغمبر آ کر یہی کہتے ہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اسی کو راضی کرو۔ تو یہاں پیغمبر اس دنیا میں یہ گواہی دیں گے، تو آخرت میں پیغمبروں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان تک کیا بات پہنچائی، تو ظاہر ہے پیغمبر تو یہی کہیں گے کہ ہم نے یہی بات پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں مہلت نہیں ہوگی کہ اب چلو تم ایمان لے آؤ اور اب چلو اپنے رب کو راضی کر لو، وہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، تم اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاؤ، کفر کو چھوڑ دو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، تو جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے۔ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، لیکن وہ اس حق کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا یہ جب عذاب کو دیکھیں گے، فلا یخفف عنہم، تو وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس دنیا میں تو ہے نا کہ پیغمبر جب آتے ہیں تو وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ نے ہماری بات نہ مانی تو تم پر عذاب آ جائے گا اسی دنیا میں، اور اس کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیغمبروں کو تنگ کرتے ہیں، جلدی میں چاہتے ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے جو ہم سے وعدے کیے جا رہے تھے عذاب کے، جس سے خبردار ڈرایا جا رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی مہلت نہیں ملے گی، عذاب جو ہے جب وہ آ جائے گا ان پر۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، تو وہ لوگ جب دیکھیں گے، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے، ان کو دیکھیں گے، قالوا، کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ ہمارے وہ شریک، وہ جن کو ہم نے خدا بنایا ہوا تھا، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے تمہیں چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ان کو جا کے پکارتے تھے
اور اپنی مشکلات اور اپنی کسی طرح کی جو مدد طلب کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، کسی طرح کی مدد طلب کرنے کے لیے ان کو پکارا جاتا تھا، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا تھا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ جو معبود ہوں گے جن کو پوجتے رہے اس دنیا میں، وہ پھینک ماریں گے انہی پر ان کی بات، وہ کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، کہ یہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم شریک تھے، ہماری پوجا کرتے تھے، ہم کوئی تمہارے خدا کے شریک نہیں ہیں، ہماری کوئی پوجا نہیں کرتا تھا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور ڈال دیں گے اللہ کے آگے اس دن سپر، یعنی یہ جو اب جھوٹے معبود بنا کر پوج رہے ہیں، جب وہ معبود ہی آگے سے کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ ہیں سب، تو یہ لوگ جو پجاری ہیں، پوجنے والے، تو اس دن وہ سرنڈر کریں گے اللہ کے آگے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ سب ہوا ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اس دنیا میں تو پورا انہوں نے وہ پورا ایک مذہب بنایا ہوتا ہے، اس کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں، اور حق بات کی مخالفت کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے، شرک کے مذہب کے لیے جو ہے نا وہ جان و مال قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں سب وہاں ہوا ہو جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، یہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ جو معاشرے کے جو لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ اصل میں دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ طرح طرح کے جو ہے نا باتیں گھڑتے ہیں حق بات کی مخالفت کے لیے، تو یہ لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے نا کفر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے خود کفر کیا ہوگا اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہوں گے، زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم ان کو عذاب میں عذاب پر بڑھا دیں گے، یعنی ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ ایک عذاب تو ان کو ملے گا کہ خود انہوں نے انکار کیا حق کا، دوسرا عذاب دیا جائے گا کہ دوسروں کی گمراہی کا وہ سبب بنے، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے خدا کی زمین پر، خدا ہی کا انکار، اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو سب سے بڑے حق سے کی طرف جانے سے روکنا، تو اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یہ اوپر بھی بیان ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، علیہم من انفسہم، ان لوگوں پر انہی کے اندر سے، پیغمبر خدا کے پیغمبر جو ہیں وہ قوم ہی میں سے آتے ہیں، جس قوم کی طرف پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے عموماً پیغمبر کا تعلق اسی قوم سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی قوم سے ایک گواہ کو اٹھایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے تمہیں گواہی کے لیے ان لوگوں پر۔ پیغمبر کے جو براہ راست مخاطبین ہیں وہ ظاہر ہے عرب کے لوگ ہیں، تو ان پر اللہ کے پیغمبر کو لایا جائے گا گواہی کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس دنیا میں ہم نے نازل کر دی ہے تم پر یہ کتاب ہر چیز کو کھول دینے کے لیے۔ خدا کا جو کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کے پہلو سے اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، جو اوپر بیان ہوا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ساری چیزیں کتاب میں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بشارت ہے فرما برداروں کے لیے، جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، جو لوگ پیغمبر کو مان لیتے ہیں، پیغمبر کی بات پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت حاصل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے رحمت بن گئی ہے، اور اس میں اس کتاب میں بشارت بھی ہے کہ تمہارے لیے آگے کی زندگی اس طرح ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ جو کتاب ہے جس میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اس میں جو سب سے جو بنیادی جو حکم ہے، جو کہ تمام احکامات کی بنیاد ہے، اب وہ زیر بحث آ گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے عدل کی۔ عدل کیا ہے؟ پورا دین اصل میں اسی پر کھڑا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کا اعتراف کیا جائے اور وہ حق اس کو دیا جائے، یہ عدل ہے، اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ اور
حق سے انکار کر دینا، کسی کا حق جو ہے وہ چھین لینا، حق نہ دینا، یہ سب اس کے الٹ ہو جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو سب سے بڑا حق انسان پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں دے رہا ہوں، میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں تخلیق کیا ہے، اور تم اٹھا کے ان نعمتوں کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کہا گیا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے عظیم جو ہے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تو عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کو رب مانو۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت کرتا ہوں احسان کی بھی۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ حق تو ادا کرنا ہے جس کا جو بنتا ہے، لیکن اس سے آگے جا کر فیاضی کا معاملہ کرنا۔ اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، جب طلاق کی آیات زیر بحث آئی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق دینی پڑ گئی کسی وجہ سے، تو جب طلاق دی ہے دیکھا جائے تو عورت کا تو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد کو حکم دیتے ہیں کہ تم اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرو، تو اس کو کچھ دو، اور فرمایا ہے کہ حقاً علی المحسنین، یہ ہے احسان، کہ جو محسنین ہیں، جو حق ادا کرنے میں احسان کا رویہ رکھتے ہیں، وہ فیاضی کا رویہ برتتے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ عورت کو دے دے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ اگر حق مہر کوئی مقرر ہوا تھا تو رخصتی وغیرہ کا موقع ہی نہیں آیا تو تم لوگ اس کو آدھا دو جو مقرر ہوا ہے، اور بلکہ کہا ہے کہ اگر تم سارا دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنا حق جو چھوڑ دو اور سارا ہی اس کو دے دو جو طے ہوا تھا۔ تو یہ احسان کا رویہ ہے۔ ایسے ہی روزمرہ کی زندگی میں مثلا مہمان نوازی، یہ احسان کے تحت آ جائے گی، کہ دیکھا جائے تو بھی مسافروں کا حق تھوڑی ہے، لیکن مسافروں کے لیے ہماری جو تہذیب کا یہ حصہ رہا ہے کہ مسافروں کے لیے ہم نے جو مختلف ان کی مدد کی جاتی ہے، ایسی مہمان نوازی کے طریقے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور احسان کا دیکھا جائے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا ہے کہ رشتہ دار ہیں، یہ محض رشتہ دار ہونا ہی ان کو حقدار بنا دیتا ہے، یعنی وہ ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، لیکن دیکھیں اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اگر جو جتنا کماتا ہے تو بہت کم ہے جو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوگا، بیشتر مال وہ اپنے رشتہ داروں پہ لوٹاتا ہے، وہ والدین ہوں گے، وہ بیوی بچے ہوں گے، وہ قریبی اور بہن بھائی وغیرہ، اور نہایت فیاضانہ طریقے سے وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تو رشتہ دار کو وہ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہدایت کرتا ہوں کہ لوگوں کا حق دیا جائے، میں ہدایت کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرے، حق سے بڑھ کر دو، اور میں ہدایت کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو تمہارا قریبی دائرہ ہے رشتہ داروں کا، ان کو تم دو۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روکتا ہوں کس چیز سے؟ ان الفحشاء، بے حیائی سے۔ تو دیکھا جائے اب اس کو تین چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں تو تین چیزیں آگے بیان ہوئی، ان کو الٹا لیں۔ رشتہ داری وجود میں آتی ہے پاک بازی سے، یعنی نکاح کے تعلق سے رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، اور اگر یہ جنس کے معاملات آزادہ نہ چھوڑ دیے جائیں، یہ بے حیائی ہے، اس کے نتیجے میں رشتہ داری ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی نکاح کا رشتہ ہے جس سے سب رشتے وجود میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا جو انسانی رشتہ بنا ہے آدم اور حوا کا، وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ حیا کا رشتہ ہے، اس کے نتیجے میں سب رشتہ دار۔ اور جو بے حیائی ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق ہے صرف، اور آزادانہ جنسی تعلق قائم کرتے پھریں، کوئی رشتہ داری وجود میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ بے حیائی سے روکا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، کوئی کسی کو اپنی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بہن بھائیوں کے رشتے، یہ سب جو رشتہ داریاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، جو نکاح کے ادارے کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان سے روکتا ہے۔ والمنکر، اور برائی، معروف کا یہ اپوزٹ ہے، الٹ ہے۔ معروف وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جو مہمان نوازی ہے، اچھے معاشرے میں جو اچھی اقدار ہوتی ہیں، تو منکر کیا؟ یہ برائی ہے، یعنی ان چیزوں کا خیال نہ رکھنا جو اوپر بیان ہوئے نا، احسان کا جو رویہ ہے اس سے معروفات پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اچھی اقدار پیدا ہوتی ہیں، تو ان کا لحاظ نہ کیا جاتی ہے، منکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ والبغی، اور سرکشی۔ سرکشی کیا ہے کہ آپ نے حق جو ہے کسی کا وہ نہیں دینا، بلکہ دوسرے کے حق پر آپ نے قابض ہو جانا ہے،
زور زبردستی کرنی ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تو یہ پورے دین کی اصل میں، پورا دین اخلاقیات ہے، اصل میں اخلاقیات پر کھڑا ہے، یعنی دوسروں کے حق ادا کرنا، اور حق ادا کرنے میں جو بنیاد ہے وہ بتا دی ہے کہ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر آگے عدل احسان میں ڈھلے۔ احسان جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر اپنا مال نچھاور کرو، اور جو کام نہیں کرنے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، رشتہ داریاں وجود میں نہیں آئیں گی، معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، اور برائی جو ہے، جو معروف چیزیں نہیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے بچنا ہے، اور حق ادا نہیں کیا، پھر یہ ہے کہ دوسرے کا حق مار لیا، سرکشی کی، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، یہ اوپر لیڈرشپ کی بات ہوئی تو یہ یہود زیر بحث آ گئے ہیں، اہل کتاب میں سے یہود خاص طور پر، کہ وہ تو اللہ سے عہد باندھا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم نے ایک پیغمبر آئے گا بنی اسماعیل میں سے، تو ہم نے اس پیغمبر کو ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب وہ پیغمبر آئے ہیں تو ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو چاہیے تھا آگے بڑھ کر ایمان لاتے، لیکن تم لوگوں نے سب سے پہلے ہی تم منکر ہو کے بیٹھ گئے۔ اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم اسے باندھ چکے ہو۔ یہ اہل کتاب نے عہد باندھا ہوا تھا کہ ہم اس پیغمبر کو لازماً مانیں گے، تو یہ ان کے پیغمبروں کی تعلیمات کا یہ لازمی ایک حصہ رہا ہے کہ وہ آگے وصیت کر کے جاتے تھے۔ جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ تو یہ ان کے پیغمبروں کی تعلیمات کا لازمی حصہ تھا، وہ اس عہد کی یاد دہانی کراتے تھے کہ پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا کرو عہد کو، اللہ کے عہد کو جب تم اسے باندھ چکے ہو۔ ولا تنقضوا الایمان، اپنی قسمیں نہ توڑو، قسمیں کھا کھا کے وعدے ہوئے تھے سب، بعد توکیدہا، ان کو باندھ لینے کے بعد، قسمیں پختہ کھائی ہیں، وعدے باندھے ہیں، عہد باندھے ہیں، تو ان کو توڑو نہیں۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگران ٹھہرا چکے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ خاص طور پر شریعت کے جو احکامات ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جو پیشین گوئی ہے، وہ سب کے حوالے جو ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کہ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، یہ ایک مثال دی ہے اہل کتاب یہود کو خاص طور پر، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جو جس نے اپنا سوت کاتا، مضبوط اس نے سوت کاتا، کوئی اس نے چیز بنائی ہے، وہ جو روئی ہے اس کو کاٹ کاٹ کے دھاگے بنے ہیں سارے، وہ سارا سوت کاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یعنی صدیوں سے تم لوگ منتظر ہو کے پیغمبر آئیں گے، ہم مانیں گے، اور نسل سے ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ عہد چلتا آ رہا ہے۔ اب جب پیغمبر آ گئے ہیں، تم نے کیا کیا؟ وہ جو عہد باندھے ہوئے تھے سب کچھ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ بناتے ہو آپس میں۔ کیوں بناتے ہو؟ ان تکون امت ہی اربع من امت، کہ اس اندیشے سے کہ ایک امت دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ یہ اصل میں حسد کا بیان ہے کہ اہل کتاب نے، خاص طور پر یہود نے، نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، کہ اس کے نتیجے میں بنی اسماعیل جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، اور یہ پیغمبر کی فالوئنگ زیادہ ہو جائے گی، ان کی قوت طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، حق کا انکار کر دیا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اس کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ دنیا آزمائش کے اصول پر بنی ہے، تو ان کی آزمائش یہ تھی، بالکل جیسے ابلیس کو آزمایا تھا نا، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ یا اپنے نفس کا، تو اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ کرو اس کو، آدم کو، تو وہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا، اس نے کہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہو کر اس کو سجدہ کروں۔ ایسے ہی یہود کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں ضرور اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا تم پر قیامت کے دن کو، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان معاملات کو جس میں تم اختلاف کر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو ضرور تم لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ زبردستی اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں، اس دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، اور حق اور باطل واضح کر دیا گیا ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ کون حق کو اپناتا ہے اور کون باطل سے بچتا ہے۔
اور کون ہے جو باطل کو اپناتا ہے، حق سے دور ہوتا ہے۔ ولیکن یضل من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اس کا وہ قاعدہ کلیہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، جو ہدایت لینا چاہے گا اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جو گمراہ رہنا چاہے تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت کی طرف لے کر نہیں آتے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور آپ یہ جو قسمیں ہیں تو آپس میں کھاتے، اس کو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی یہود اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے قسمیں کھا کر کہتے کہ دیکھو یہ جو دین آیا ہے ہمارے جو کتابوں میں، تو کیونکہ یہود کی گواہی کی بڑی اہمیت تھی، نبی علیہ السلام سے پہلے دین اور کتابوں کے وارث وہی تھے، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو کہتے کہ بھئی یہ اس دین کا، اس قرآن کا، یہ خدا کے دین سے، خدا کی کتابوں سے تعلق نہیں ہے، تو اس طرح لوگوں کو روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسموں کو فریب کا ذریعہ بناتے ہو، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اکھڑ جائیں قدم جو ہیں لوگوں کے، اکھڑ جائیں جمنے کے بعد۔ دین چاہتا ہے کہ اس کے قدم جمیں، لوگ ایمان، اہل ایمان جو ہیں ان کے قدم مضبوط ہوں، یہود چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں چکھنا پڑے عذاب، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا آخرت میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کو معمولی قیمت کے عوض بیچو نہیں۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کو جانو۔ تو یہ یہاں اہل کتاب کو، خاص طور پر یہود کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہیں آگے بڑھ کر اس پیغمبر پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم ہی جو نا پہلے منکر بن گئے ہو، اور وجہ کیا ہے؟ حسد۔ تو اس حسد کی وجہ سے تم حق کا انکار کر رہے ہو، اور اس عورت کی طرح ہو گئے ہو کہ جس نے اپنا سود کاتا بڑی محنت سے، اور بعد میں اس کو خود ہی ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تو جو صدیوں سے تمہارے اندر یہ جو انتظار تھا اس پیغمبر کے لیے، اس قرآن کے لیے، وہ جو پیغمبروں نے جو تمہیں بتایا تھا کہ پیغمبر آئیں گے، بنی اسماعیل میں ان پر ایمان لانا ہے، جو تم نے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، اب تم وہ ساری چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کیے جا رہے ہو۔ تو یہ خاص طور پر ان کو توجہ دلائیے کہ تم یہ کام نہ کرو، لوگوں کو دین سے نہ روکو، بلکہ تم آگے خود بڑھ کر اس دین کو ماننے والے بنو، تاکہ دوسرے لوگ بھی تم لوگوں کی پیروی کریں۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے یہ خاص طور پر رہنمائی ہے۔ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ دوسروں کو حق کی طرف لے جانے والی بھی ہو سکتی ہے اور حق سے روکنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے کہ ہماری جو پوزیشن ہے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں، کہ اگر ہم حق کو اپنا کر حق کا ساتھ دیں گے تو لوگ ہمیں فالو کریں گے، اور کیونکہ لوگ کئی ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر ہم وہاں باطل کا ساتھ دیں گے، حق کا انکار کرنے والے ہوں گے، تو کئی لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے پھر حق کا انکار کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔